محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، بتائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، ابھی جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کے اندر 4 مثالوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد آقا مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں کو نصیحت فرمائیے، کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ جو آدمی آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا وہ تو انشاءاللہ کامیابی ہونے والا ہے، اور جو انسان آپ کی نصیحتوں پر عمل نہ کرے اور آپ کی نصیحتوں کو قبول نہ کرے تو انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم انہیں نمٹ لیں گے۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ خیر، تو جو 4 مثالیں بیان کی گئی ہے ان میں سے پہلی مثال اونٹ کی تھی، جس کے متعلق میں نے کچھ باتیں گزشتہ مجلس کے اندر پیش کی تھی۔ ابتدا میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ عرب کے اندر اونٹ بڑا قیمتی سرمایہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ لوگ ایسی جگہ پر رہنے والے تھے کہ جس جگہ پر عام طور پر جانوروں کو پالا جاتا تھا، اور ان میں سے بھی لوگ زیادہ تر اونٹ کو پالتے تھے اور اونٹ سے محبت تھی، اس بنا پر کہ اونٹ ان کے لیے گوشت بھی تھا، اونٹ ان کے لیے دودھ بھی تھا، یعنی کہ اونٹنی کا دودھ بھی پیتے تھے، اور اس کی کھال سے کپڑے، قالینیں، نہ جانے کیا کیا اپنی ضرورت کی چیزیں یہ لوگ بناتے تھے، اور اپنے وزن کو اٹھانے کے لیے اونٹ ہی کا استعمال کرتے تھے، اور لمبا سفر جب طے کرنا ہو تو اونٹ ہی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ الغرض ایسا سمجھ لیجیے، اسی لیے اہل تجربہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ عربوں کا دار و مدار اونٹوں پر ہے، ایرانیوں کا دار و مدار کھچر پر ہے، تورانیوں کا دار و مدار گھوڑے پر ہے، اور اہل ہند کا دار و مدار بیل پر ہے۔ کس پر ہے؟ تو ان سے اونٹ سے ان لوگوں کو زیادہ محبت، یہاں تک کہ وہ اپنے محبوب کے متعلق جب کوئی کلمات کہتے ہیں، یعنی اشعار کہتے ہیں، اور اس کے محبوب کے چہرے پر اگر تیل ہوتا تو یہ تیل کو بھی یہ لوگ اونٹ کی مینگنی سے تشبیہ دیتے تھے۔ ایسی محبت ان لوگوں کے دلوں کے اندر کس کی تھی بھائی؟ اونٹ کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کس طرح ہم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اب بات صاف ہے کہ جو آدمی جانوروں کو پالے گا تو اس کو چارے کی ضرورت رہے گی کہ چارہ ملنا چاہیے۔ اب چارہ اسی جگہ پر زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں پانی کا نظام ہو،
اور اس لیے آدمی کس کے منتظر رہتے ہیں؟ بارش کے. تو نگاہ کہاں اٹھتی ہے؟ آسمان کی طرف اٹھتی ہے. اور یہ لوگ تو ماہر تھے اس بات پر کہ کون سی ہوا کس رخ سے چلتی ہے تو بارش ہوگی. اس لیے بار بار یہ لوگ آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری اسی کی مثال دی، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اب جب عرب کے اندر کوئی جنگ ہوتی، کوئی دشمن جب ان پر سوار ہو جاتا یا قحط پڑ جاتا، تو آخری پناہ گاہ ان کے نزدیک پہاڑ ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ پہاڑ. کہ یہ لوگ پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور پہاڑوں پر چڑھ کر اپنا بسر وہاں پر کر لیتے. حالات درست ہو جاتے تو نیچے آ جاتے. اسی لیے کہا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. کیا یہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اس کو نصب کیا ہے؟ آخری میں کیا کہا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اس کو بچھایا ہے. زمین تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا محتاج تو امیر بھی ہے اور غریب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور فقیر بھی ہے. کھانا پینا رہنا سہنا یہاں تک کہ جینا مرنا سب کچھ کہاں ہے بھائی؟ زمین ہی پر ہے. تو یہ چار چیزیں عام طور پر ان کے سامنے رہا کرتی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چار چیزوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان چیزوں میں غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ میری ان مخلوقات میں غور کرو تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ جو اللہ وحدہ لا شریک لہ ایسی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ آسان ہے. جس ذات نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر دیا اس ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ دوسری مرتبہ انسان کو پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دوسری بات. تیسری بات جو ہم سب کے لیے سبق ہے، اللہ اس سبق پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے عمل؟ ہاں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ تمام کو توفیق دے. اونٹ کی مثال لا کر یہ سبق یہ دیا کہ تمہارے اندر سادگی پیدا کرو. کیا کہا؟ کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کے اندر ایسی سادگی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سادگی والی زندگی گزار. یہ اشارہ ہے اس کے اندر. پھر کون سی مثال دی؟ آسمان کی. آسمان کی مثال دے کر ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہارے حوصلے بلند ہونے چاہیے. مقصد تمہارا کیسا ہونا چاہیے؟ بلند. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے کیا ہوگا، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی تمہارا مقصد کیسا ہونا چاہیے؟ جس طریقے سے آسمان بلند ہے تمہارا مقصد بھی بلند ہونا چاہیے. تیسری چیز پہاڑ کو لائے اور پہاڑ کو لا کر اشارہ کر دیا کہ جس طریقے سے پہاڑ کے اندر مضبوطی ہے اور استقلال ہے، اسی طریقے سے اے لوگوں تمہارے عقیدے مضبوط ہونے چاہیے. عقیدے ڈام و ڈول نہیں ہونے چاہیے. تمہارے اعمال مضبوط ہونے چاہیے. ایسا نہیں کہ بس فرصت ملی تو کر لیا، نہ فرصت ملی تو نہ کیا. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. پختگی پیدا کرو اعمال کے اندر. اور کس کے اندر؟ ہاں. اسی لیے عرب کے اندر یہ شعر بڑا مشہور تھا پہاڑ کی مضبوطی کے بارے میں کہ پہاڑ اپنی مضبوطی کے باوجود وہ زمین سے ہل سکتا ہے، لیکن ہم اہل عرب کسی چیز پر عہد کر لے، عہد و پیمان کر لے تو اس میں ہم ہل نہیں سکتے. پہاڑ تو ہل سکتا ہے لیکن ہم ہل نہیں سکتے. گزشتہ کل میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا. آج بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. دیکھیے اس زمانے میں جب آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی. ہجرت کے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ 2 سپر پاور کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی. ایک ایران اور دوسرا روم، کیسر اور کسرا کے درمیان کے اندر. ایران والے آگ کے پجاری تھے. مجوسی لوگ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ آگ کی. اور روم والے جو تھے وہ عیسائی مذہب اپناتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور آسمانی کتاب انجیل کو یہ لوگ مانتے تھے. تو یہ تھی.
اب یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہے. مکہ کے اندر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جیت جائے گا, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کون جیتے گا, روم جیتے گا. مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم جیت جائے, سمجھ میں آئے بات, اور غیر مسلم یہ چاہتے تھے کہ ایران جیت جائے, کیونکہ مشابہت تھی. کیونکہ جس طریقے سے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں اس طریقے سے غیر مسلم بتوں کی پوجا کرتے ہیں, مشابہت ہے. اور جس طریقے سے مسلمان اللہ کے نبی کو مانتا ہے, سمجھ میں آئی بات, اور آسمانی کتابوں پر اس کا عمل ہے, تو اس طریقے سے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے اور آسمانی کتاب انجیل پر وہ لوگ عمل کر رہے تھے. لیکن جب آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ کو نبوت ملی, تو اب ساری کتابیں کیا ہو گئی بھائی, ختم. اب قرآن کریم, اور ہر نبی کو نبی مانا جائے گا, لیکن آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی شریعت پر اب چلا جائے گا, اب کوئی شریعت نہیں. سمجھ میں آئی بات. تو الغرض یہ چاہتے تھے کہ روم جیت جائے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایران جیت گیا. کون جیتا؟ کسرا جیت گیا. ہاں, تو مکہ کے اندر خوشیاں منائے لگے غیر مسلم لوگ. اپنی فیوریٹ ٹیم جیتتی ہے تو پھر خوشیاں مناتے ہیں نا, تو یہ لوگ خوشیاں منانے لگ گئے. خیر, قرآن کریم کی آیت کریمہ اس کے بعد نازل ہوئی, الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن خلف کے پاس گئے, اور ابی بن خلف تو کیسا مسلمانوں کا دشمن تھا آپ سب جانتے ہیں, پڑھ لیے ہوں گے واقعات آپ نے, پکا دشمن تھا نا. ہاں, تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور کہا کہ کچھ سالوں کے اندر روم جیت جائے گا. تو ابی بن خلف کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی. کیا لگائی؟ کہ 3 سال کے اندر روم ایران سے جیت جائے گا. اب اس زمانے میں اس وقت تک یہ شرط لگانی حرام ہوئی نہیں تھی, لیکن اب کوئی شرط لگا سکتا. سمجھ میں آئی بات. ایسا مت سمجھ لینا کہ حضرت ابوبکر نے شرط لگائی تو چلو اپنے بھی لگا ہوئے, نہیں, اس وقت حرام ہوا نہیں ہوئی تھی شرط. تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی کہ 3 سال کے اندر کون جیت جائے گا؟ روم جیت جائے گا اور ایران ہار جائے گا. ابی بن خلف نے شرط لگا لی, طے ہو گئی. 10 اونٹ کی شرط لگی. کتنے اونٹ کی؟ 10 اونٹ دینے کے, کیونکہ اونٹ ان کے نزدیک بڑا قیمتی سامان تھا. خیر, اب ذرا اندازہ لگائیے, ابی بن خلف یہ سوچتا تھا کہ جس روم کے اس طریقے سے بھوکے نکل گئے ہیں, اس کی راجدھانی پر قبضہ ہو گیا ہے اور حال بے حال ہو گئے ہیں رومی لوگ, اب یہ 3 سال کے اندر کیا جیتنے والے ہیں, تو شرط منظور ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرط کو لگا کر آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ابی سے یہ شرط لگائی ہے کہ رومی لوگ 3 سال میں جیت جائیں گے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے بہت کم سال مانگے. کیا مانگے؟ بہت کم سال, کیونکہ قرآن کریم نے بضعون کا لفظ استعمال کیا ہے, اور بضعون کا لفظ جہاں آتا ہے وہ 3 سے لے کر 9 پر دلالت کرتا ہے. 3 سے لے کر 9 تک, 3 بھی ہو سکتا ہے, 4, 5, 6, 7, 8, 9. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کام کر, یہ 3 کے بجائے 10 سال کر لے. کتنے سال؟ 10 سال. اور 10 اونٹ کے بجائے 100 اونٹ کی شرط لگا لے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے ابی بن خلف کے پاس. تو ابی بن خلف نے دیکھ کر کہا, ابوبکر اپنی شرط کو لگا کر پچھتا رہا ہے, اس لیے واپس کینسل کرانے کے لیے آیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کہا کیا ہوا بھائی ابوبکر؟ تو کہ شرط اپنی پکی, لیکن 3 سال کے بجائے 10 سال اور 10 اونٹ کے بجائے 100 اونٹ. تو ابی بن خلف تو یہ سمجھتا تھا کہ جو ملک اس قدر ٹوٹ گیا ہے کہ اس کے کھڑے ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے, تو کیا 10 سال کے اندر باہر آئے گا. اور اونٹ بھی اب تو بڑھ گئے, 10 کے بجائے کتنے ہو گئے؟
سو گئے. خیر یہ شرط ڈن ہو گئی نہیں, شرط ڈن ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. اب کیا ہوا, ہجرت کا وقت قریب آ گیا. ہجرت کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ رہا ہے. تو اس وقت ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ اپنی شرط کا کیا ہوگا, کوئی وکیل بنا جاؤ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وکیل بنایا کہ اگر میں شرط ہار گیا تو میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کو 100 اونٹ دے دے گا. خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر آ گئے. کہاں آئے بھائی؟ مدینۃ المنورہ. سن ہجری 2 آئی, غزوہ بدر پیش آیا. کیا پیش آیا؟ غزوہ بدر. یہاں اسلام کے لشکر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں دشمن اسلام کے لشکر کے اندر ابی بن خلف ہے. جنگ کے اندر کیا ہوا؟ ابی بن خلف مارا گیا. کیا ہوا؟ مارا گیا. اب دیکھیے کہ جس دن غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, اسی دن روم ایران کے مقابلے کے اندر جیت گیا. دونوں خوشیاں کیا ہو گئی بھائی؟ جمع ہو گئی. اب ذرا اندازہ لگاؤ, شرط کون ہار گیا؟ ابی بن خلف. لیکن وہ تو مر گیا ہے نا. لیکن اس کے بیٹے کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگائی تھی, تو اس نے 100 اونٹ مدینہ روانہ کر دیے. کتنے روانہ کر دیے مدینہ؟ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ کافر ہے اور باپ بھی مارا گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے کے اندر مارا گیا ہے غزوہ بدر میں. لیکن عہد و پیمان میں لوگ پکے تھے. اور آج کا مسلمان وعدہ کچھ کرتا ہے کچھ ہے نا, وعدے پر وعدے ٹھکا رہا ہے. جو مانگ رہا ہے پیسے, حقیقت میں اس کو نہیں دے رہا ہے. کل آنا بعد میں آنا, کہاں نہ کیا, یہ طریقہ ہے. اور یہ کافر ہے. لیکن ایک عہد پیمان شرط لگائی, 100 اونٹ بیچ دیے. 100 اونٹ مدینۃ المنورہ کے اندر آئے. آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے محبوب 100 اونٹ آ گئے. شرط ہم جیت گئے, 100 اونٹ آ گئے. اللہ کے محبوب نے فرمایا ابوبکر ان 100 اونٹوں کو صدقہ کر دو. کیا کر دو؟ صدقہ کر دو. حضرت ابوبکر بھی بڑے سخی تھے, 100 اونٹوں کو صدقہ کر دیا. آج ہم ہوتے تو کرتے بھائی کیا ہے, مان لوٹری لاگی نے کیا پتہ ہے فیروز مگر نے, چلو بھائی 10% رکھو نا, ہے نا, 10% رکھو. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے, میرے آقا کا فرمان تھا, 100 کے 100 اونٹ کیا کر دیا؟ صدقہ. تو الگر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عرب لوگ اپنے شعر کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن ہمارا عہد و پیمان نہیں ٹل سکتا. تو یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز کون سی ہے؟ تو فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, کہ تمہارے اندر اگر تم کامیاب زندگی جینا چاہتے ہو تو تمہارے اندر عاجزی پیدا کرو. زمین کو لوگ پیر سے مارتے بھی ہیں, کھودتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہاں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتی ہے؟ عاجزی, انکساری. تو یہ 4 سبق ملے کہ اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اونٹ کی طرح سادگی اختیار کرو, آسمان کی طرح بلند حوصلہ رکھو, پہاڑ کی طرح مضبوط رہو. دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے تمہارے عقیدے کے اندر خلبلاہٹ نہیں آنی چاہیے, تمہارے اعمال میں نہیں آنی چاہیے. تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. اور یہاں تو کیا ہے, بیٹی کو طلاق ہو گئی, کیا ہوا؟ بیٹی کو طلاق ہو گئی تو کہ کھادا خوراکی کا کیس لگایا جائے گا. چھوڑوں گا تھوڑا کس کو, میری بیٹی کو طلاق دی, بس شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئی سائڈ کے اندر. یہ تو ہمارا ایمان کا حال ہے. اگر بیٹی کو طلاق ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی ہے. ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی ہے. اس میں تم
کھادا خوراکی اور یہ خوراکی مانگ نہیں سکتے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ لے رہے ہیں آج مہینے کی کھادا خوراکی، کوئی 15,000 لے رہا ہے، کوئی 10,000 لے رہا ہے اور مزہ کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے۔ کیا ہے؟ عاشق ہے رسول، یعنی ہماری مفاد کے مطابق اگر فیصلہ ہے تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے مفاد سے ہٹ کر ہے ہم عمل نہیں کریں۔ یہی تو ہوا، اور کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اگر تمہیں کامیاب زندگی گزارنی ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو پہاڑ کی طرح مضبوط رہو اور زمین کی طرح تمہارے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ یہ 4 چیزیں پیدا کر لو تو تمہاری زندگی کیسی ہو جائے گی؟ کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھو یہ بھائی، یہ درس حدیث ہے، یہ درس قرآن ہے۔ کیا ہے؟ یہ درس قرآن ہے۔ اگر آپ لوگ معذور نہیں ہیں تو آپ کو اس طرح بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اگر آپ لوگ معذور ہیں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ آپ اس مجلس کا ادب کرو یا نہ کرو الگ چیز ہے، لیکن قرآن کا ادب کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کا ادب کرنا ضروری ہے، یہ بات نوٹ کر لو۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تیسری بات کیا ہے؟ یہ چیز ہے۔ چوتھی بات، ان علماءوں کو اور ان تقریر کرنے والوں کو اور دعوت و تبلیغ میں چلنے والوں کو اور مبلغ کو نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ سے نصیحت حاصل کرو۔ کیا؟ کہ اونٹ کو جب ایک مرتبہ پانی ملتا ہے تو وہ پانی پی پی کر اتنا ذخیرہ کر لیتا ہے کہ پھر اس کو پانی نہ ملے کئی دنوں تک تو چلا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے تقریر کرنے والوں اور یہ دعوت کا کام کرنے والوں، تمہارے پاس بھی علم کا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ لوگ تمہارے پاس سننے کے لیے آتے ہیں، اپنا قیمتی وقت لے کر آ رہے ہیں، تو تم ان کے سامنے مطالعہ کر کے علم جمع کر کر ان تک پہنچاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک دوسری بات، اونٹ سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اونٹ جو ہے وہ سفینۃ الصحرا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشتی ہے نا، ریگستان کی کشتی ہے۔ تو بھائی اسی طریقے سے ایسے خشک میدان کے اندر اونٹ چلتا ہے، تمہیں بھی ایسا کوئی خشک موضوع دے دیا جائے یا ایسا روٹ دے دیا جائے جو بالکل مجاہدے والا ہو تو اس میں گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں، تم ہمت کے ساتھ پیش آؤ۔ کس کے ساتھ پیش آؤ؟ مشکل سے مشکل موضوع کو بالکل آسان کر کے لوگوں کے سامنے کیا کر دو؟ پیش کرو۔ تیسرا کیا ہے؟ کہ جس طریقے سے اونٹ ایک جفاکش اور محنتی اور مجاہدہ برداشت کرنے والا جانور ہے، تم بھی اے تقریر کرنے والوں اس بات کو نوٹ کر لو، تمہیں بھی اگر مجاہدہ والا سفر کرنا پڑے اور یہ دعوت و تبلیغ میں چلنے والوں، تمہیں بھی اگر تمہارے سفر میں مجاہدہ برداشت کرنا کرے تو اونٹ سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ نصیحت۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، پھر فرمایا وإلى السماء کیف رفعت، کہ بغیر عمد ترونها، کہ ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے، تم نہیں دیکھتے کہ بغیر ستون کے ہم نے بنایا ہے۔ آسمان کسی کے سہارے چلتا؟ کسی کا سہارا ہے؟ نہیں، بغیر سہارے کے ہے۔ تو اے لوگوں، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں اور اے تقریر کرنے والوں، تمہیں بھی کسی کے سہارے پر رہنا نہیں چاہیے۔ اس لیے ہمارا دعوت و تبلیغ کا اصول ہے اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت، کسی کے سہارے پر نہیں، کسی کی مدد پر نہیں۔ اور اے مقررو، تم متولی کے ریموٹ کنٹرول میں مت آ جاؤ کہ تمہارا متولی کے وہی موضوع وہی نہیں 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 نہیں، ریموٹ کنٹرول والے مقرر نہ بنو کہ جیسا کہا جائے ایسا بیان کیا جائے، نہیں، معاشرے میں کیا خرابی ہے اس خرابی کو پیش کرو، اس میں حق بات کہنے میں کسی سے ڈرنے کا نہیں۔ یہ نصیحت ہے کس سے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کہا اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے آسمان میں کوئی شگاف نہیں ہے، اس طریقے سے تمہاری زندگی میں بھی کوئی شگاف نہیں ہونا چاہیے،
تمہارا باطن بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے، تزکیہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سبق ملا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پھر فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ جس طریقے سے پہاڑ مضبوط ہے اور اس میں استحکام ہے، استقلال ہے، مضبوطی کے اندر، چاہے اتنا زلزلہ آ جائے لیکن پہاڑ کے اندر کچھ فرق آتا نہیں ہے، اس طریقے سے تم پر چاہے ایسے حالات آ جائے، سمجھ میں آئی بات، پہاڑ کی طرح مضبوط رہو، ٹلو مت، ہلو مت، مجاہدات آئے، تکلیف آئے، سارا کے ساتھ، لیکن یہ یہ کب پیدا ہوگا؟ یہ اس وقت پیدا ہوگا جب اخلاص ہوگا، کیونکہ آدمی جب اللہ کے لیے کوئی کام کرے گا تو سارے مجاہدات کو برداشت کرنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ جب اللہ کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر مجاہدوں کا کرنا آسان نہیں ہوتا، اور جمع رہنا بھی آسان نہیں ہوتا، سمجھ میں آئی بات۔ ایک پہاڑ سے دوسری نصیحت کیا حاصل ہوئی؟ یہ نصیحت حاصل ہوئی کہ پہاڑ چاہے اتنا بلند ہو، دنیا کا اونچے سے اونچا پہاڑ لے لو، لیکن اس کی جڑ کس سے لگی ہوئی ہے؟ کس سے لگی ہوئی؟ زمین سے لگی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے تم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے اور تم تقریر کرتے کرتے اتنے اونچے اڑنے لگو کہ لوگ تمہاری واہ واہ کرنے لگے، کیا کہنا، میرے بیان کی تو سب تعریف کرتے ہیں، سمجھ میں آئی بات، اپنی تو بول بالا ہے۔ چاہے اتنے تم بلند ہو جاؤ، تمہارے قدم زمین پر رہنے چاہیے۔ کس پر رہنے چاہیے؟ زمین پر رہنے چاہیے۔ تمہارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، بلکہ تمہارے اندر تواضع آنا چاہیے، عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے کہ مجھ سے جو کام ہو رہا ہے صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہو رہا ہے، ورنہ میرے بس کے اندر کوئی ہے نہیں۔ پھر فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ جس طریقے سے زمین ہے کہ اس کو لوگ کھودتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ کہ جس طریقے سے زمین کو اللہ نے اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ اس میں کچھ رہ نہ سکے، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ کچھ بنا نہ سکو، بلکہ معتدل بنایا، درمیانی بنایا، اسی طریقے سے تمہارا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ معتدل ہونا چاہیے۔ تو یہ نصیحت ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، ان 4 مثالوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کا جوڑ دیکھیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فذکر، نصیحت کیجیے، اپنے اندر سادگی لاؤ، بلند حوصلہ لاؤ، مضبوطی لاؤ اور عاجزی لاؤ۔ فذکر، اب نصیحت کیجیے۔ کیا؟ انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہے۔ الا من تولا وکفر، ہاں مگر وہ کہ جس نے روگردانی کی اور جس نے کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ ان کو بڑا عذاب، بڑی سزا دے گا۔ بڑی سزا کیا ہے؟ یصلی النار الکبری، جہنم۔ اللہ کا شکر ادا کرے ہم کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ اس ایمان کو قائم رکھے اور موت تک، موت کے وقت بھی اللہ ایمان کو باقی رکھے۔ پھر کیا فرمایا؟ بڑا عجیب جملہ کہتے، ان الینا ایابہم، یہ لوگ ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، ہر چیز کو اللہ کی طرف کیا ہے بھائی؟ لوٹنا ہے۔ تو ساری چیز جب اللہ کی طرف لوٹے گی تو کیا ہوگا؟ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان لوگوں کا حساب کتاب بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کون حساب لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے فرمایا بعض مفسرین نے کہ ان الینا ایابہم کا تعلق عالم برزخ سے ہے۔ کس سے ہے؟ عالم برزخ کس کو کہتے ہیں؟ موت کے بعد کی زندگی کو۔ قبر میں جاؤ تو بھی عالم برزخ، کوئی جلا ڈالے تب بھی عالم برزخ، سمجھ میں آئی بات؟ سمندر میں ڈوب جاؤ تب بھی عالم برزخ، اور کوئی درندہ تم کو نوچ کر کھا جاوے تب بھی عالم برزخ۔ موت کے بعد کی زندگی کون سی زندگی ہے؟ عالم برزخ۔ تو ان الینا ایابہم میں اشارہ ہے عالم برزخ کے حالات کی طرف۔ ثم ان علینا حسابہم میں آخرت کا معاملہ ہے۔ کس کا معاملہ ہے؟ آخرت، کہ وہاں ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے بعد اللہ والے کہتے ہیں سورہ صافات کی آیت وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو،
ان سے پوچھا جائے گا، اور جب پوچھ تاچھ ہو گئی نا بھائی تو معاملہ کیا ہو گیا؟ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی تو اس کے بعد اللہ کے محبوب دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان کر دے، میرے حساب کو آسان کر دے۔ آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا تم نے یہ کام کیا؟ تو کہ ہاں کیا، تو کہ جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور مشکل پوچھ-تاچھ کیا ہے؟ تم نے یہ کام کیا ہے؟ تو کہ ہاں کیا۔ کیوں کیا؟ بس ختم، اب ہلاک، اب کچھ باقی رہے گا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ کون سی دعا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔ ایک بات، اب یہاں ایک مسئلہ بھی سن لیجئے، جس طریقے سے سبح اسم ربک الاعلی پڑھ کر پڑھنے والا رک جائے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلا تلاوت کر رہا ہو، تو اس کو سبحان ربی الاعلی پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی رکتا نہیں ہے، ملا رہا ہے، سبحان سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، تو اب سبحان ربی الاعلی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ سورت پڑھ رہا ہے، چاہے نماز میں پڑھ رہا ہو یا نماز کے باہر، ثم ان علینا حسابہم پڑھے، تو پھر اس کو آہستہ سے پڑھنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے حساب و کتاب کو آسان فرمائے، اور ہم تمام کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنائے، جہنم سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے والدین کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں، اپنے محسنین کے حق میں، اپنے متعلقین کے حق میں، کہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے اور جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنائے۔ بس یہ صورت مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ جو صورت ہے سورہ فجر ہے، آئندہ منگل کو اس کے متعلق کچھ بات عرض کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔